واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد. معزز ناظرین و مشاہدین مشاہدات، اللہ کی فضل و کرم سے بلوغ المرام جو حدیث کی مشہور ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس کے آخری ابواب کی شرح آپ کے سامنے ہمارے معزز و محترم و مکرم شیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ صاحب فرما رہے ہیں، اور ہم سب لوگ آپ کے دروس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اصل یہی ہے کہ انسان کو جب علم آئے تو اس کے اوپر عمل کرے، اور علم پر عمل کرنے سے علم باقی رہتا ہے۔ کیونکہ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، اور اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ شیخ کے آ جانے کے بعد اب چونکہ وقت بہت کم رہتا ہے، اس لیے مزید کچھ کہنا وقت کا ضیاع ہے، اس لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، بلوغ المرام میں کتاب باب الزہد والورع میں جتنی بھی حدیثیں ہیں عموماً یہ دنیا میں تقلل سے متعلق ہیں، کہ ایک مومن کو دنیا میں دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اسے آخرت کے لیے آخرت کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ دنیا گھٹیا ہے، آخرت اعلیٰ ہے۔ مزید یہ کہ دنیا کی زیب و زینت اور یہاں کی لذتیں انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں، اور آخرت کے معاملے میں اس کی کوشش کو کمزور کر دیتی ہیں۔ لہٰذا ایک مومن کے لیے اعلیٰ درجہ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زیب و زینت میں، یہاں کی لذتوں میں کھونے کے بجائے آخرت کی نعمتوں کے لیے، آخرت کی نجات و کامیابی کے لیے کوشش کرے۔ یہاں جس قدر اس کی ضروریات ہیں اس کے مطابق کوشش کرے، حلال طریقے سے کھانا پینا، لباس اور اس طرح کی جتنی بھی بنیادی ضرورتیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی ضرورتیں ہیں، شریعت کے دائرے میں، شرعی حدود میں ان ضروریات کے لیے کوشش کریں، لیکن اپنا دل ان چیزوں سے نہ لگائے۔ زیادہ نعمتیں انسان کو بگاڑ دیتی ہیں، استغنا انسان کے اندر پیدا کر کے اسے اللہ سے دور کر دیتی ہیں، اور آخرت کے بارے میں غافل اور کوتاہ کر دیتی ہیں۔ دنیا میں قلت انسان کے دل کو نرم رکھتی ہے اور آخرت سے اس کو جوڑے رکھتی ہے۔ دنیا کی محرومی اس کے اندر آخرت کے انعامات کو پانے کا جذبہ اور بھی قوی کر دیتی ہے۔ دنیا کی محرومی اسے اللہ سے مانگنے والا بناتی ہے۔ لیکن دنیا میں اگر سب کچھ انسان کو مل جائے اور ساری نعمتوں میں انسان کھو جائے تو اب اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور آخرت سے بھی لاپرواہ ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی،
اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، مال دولت دنیا کی نعمتیں، اچھے گھر اچھی گاڑی، سب کچھ میرے پاس ہے، جب اس کی سوچ ایسی بن جاتی ہے کہ سب کچھ تو میرے پاس ہے، تو ایک تو اس سے احتیاج ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنے کا جذبہ، اللہ کے آگے اپنی محتاجی کا جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے اور کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے، اور مزید یہ کہ پھر وہ انہی میں کھو جاتا ہے اور آخرت سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو آخرت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرے، لیکن زیادہ نعمتوں میں نہ کھوئے۔ انسان کی ضرورتوں میں سے اور نعمتوں میں سے ایک نعمت غذا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں رکھا تو یہاں اس کے لیے کھانے پینے کے لیے ساری چیزیں پیدا کی تاکہ انسان کے وجود کی بقا اور اس کی ارتقاء ہو سکے، وہ مر نہ جائے بھوکا، اور اسی طرح سے وہ صحت مند بنے، کھائے پیے اور صحت مند بن کر دنیا میں کوشش کرے، کام کاج کرے، دین کے لیے خدمت کرے۔ لیکن ایک انسان اس غذا کو اپنی ضرورت بنانے کی بجائے اس غذا کو اپنے لیے لذتوں کا ذریعہ بنا لے اور پیٹ ہی کا غلام ہو کر رہ جائے، تو یہ نہ صرف اس کے لیے شرم کی بات ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ گناہوں کا دروازہ کھولنے والی بھی چیز ہے۔ لہٰذا آج کے اس درس میں ہم اسی حدیث پر گفتگو کریں گے جو اس باب سے تعلق ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسری حدیث بھی دیکھیں گے۔ حدیث کے الفاظ آج جو ہم حدیث دیکھنے والے ہیں، حدیث نمبر 9 ہے، باب الزہد والورع میں حدیث نمبر 9 ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وعن المقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن اخرجہ الترمذی حسنہ۔ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم نے پیٹ سے برا برتن کبھی نہیں بھرا۔ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، پیٹ سے بڑھ کر اور کوئی برا برتن نہیں جسے آدم کا بیٹا بھرے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے۔ پوری حدیث کے یہ ایک ٹکڑا ہے جو ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں حدیث کا ذکر کیا ہے۔ پوری حدیث کیسی ہے جس میں مزید فائدہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کوئی بھی آدمی پیٹ سے بدتر برا برتن نہیں بھرتا، کوئی برتن ایسا نہیں جو پیٹ سے برا ہو جسے بھرا جائے۔ بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، ابن آدم کے لیے کچھ لقمے کافی ہیں جس سے اس کی پیٹھ سیدھی ہو جائے۔ اس کے لیے کتنا کھانا کافی ہے؟ اتنا کھانا کافی ہے جس سے وہ کمزور ہو کر جھک نہ جائے، اس کی پیٹھ جھک نہ جائے بلکہ اس کی پیٹھ سیدھی رہے۔ اتنے کچھ لقمے، چند لقمے اس کے لیے کافی ہیں، نوالا جس کو ہم کہتے ہیں، چند لقمے اس کے لیے کافی ہیں جس سے اس کی پیٹھ سیدھی ہوتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اور آپ نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے، اگر اس کو کھانا ہی ہے، کچھ لقمے نہیں بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ کھانا ہے، تو پھر اس کے لیے زیادہ مناسب کیا ہے؟ فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر نہیں کھانا ہی ہے اس کو، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے رکھے، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، اور دوسرا 1/3 حصہ پانی یا پینے کے لیے رکھے، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، اور تیسرا حصہ پیٹ کا یہ سانس کے لیے رکھے، کھانا، پینا اور سانس لینا۔ تو یہ 3 حصے پیٹ کے آدمی کو کرنے چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی ناپ تول کے تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ اندازے سے بتایا گیا ہے کہ آدمی کو پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے اتنا کھائے کہ پانی پینے کے لیے جگہ نہیں نہ ہو ایسا،
پھر کھانے کے بعد اتنا پی لے کہ سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ کھانا، پینا اور سانس لینا، یہ تینوں چیزیں ان کے لیے 1/3 پیٹ جو ہے ان ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 5674 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل پیٹ بھر کے کھانا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس چیز کی عادت ڈال دینا، کبھی کھا لیا تو اور بات ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے لیے کہا تھا، کہا پیو، پھر کہا پیا، پھر کہا اور پیو، کہا اور پیا، پھر کہا اور پیو، کہا اللہ کے رسول اور اب راستہ نہیں ہے جانے کے لیے۔ تو ایک دم سیر ہو کر کبھی کھا لیا آدمی ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان اس کو عادت نہ بنائے کہ ہمیشہ پیٹ بھر کے کھاتا رہے، یہ اس کی جسمانی صحت کے لیے بھی برا ہے، اور اس کی قلبی صحت کے لیے یا دینی زندگی کے لیے بھی برا ہے، اس کی روحانیت کے لیے بھی برا ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ اولاً تو یہ کہ ایک انسان بھر پیٹ کھانے کا عادی نہ بنے۔ دوسری بات یہاں پر کہی گئی کہ تھوڑا سا کھانا جس سے انسان کی پیٹھ سیدھی رہے، بس اتنا کافی ہے کہ انسان اتنا کھا لے کہ جس سے وہ اپنے کام کاج نبھا سکے، ذمہ داریاں نبھا سکے، بیمار ہو کے اس کی پیٹھ جھک نہ جائے، صحت باقی رہے، اس کے لیے غذا جو ہے اس کے لیے، اس کے جسم کے لیے قیام بن جائے بس۔ تیسرا کہا گیا کہ اگر اس سے زیادہ کھانا ہی تو حرام نہیں ہے، کچھ لقموں سے زیادہ اگر کھانا چاہے تو منع نہیں ہے، لیکن پھر کیا کرے؟ پھر کھانے کے لیے ایک حصہ، پینے کے لیے ایک حصہ، اور ہوا کے لیے یعنی سانس لینے کے لیے ایک حصہ اس کو رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اتنا کھا جائے کہ پھر اس کے لیے جگہ ہی پیٹ میں باقی نہ رہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کو دنیا میں لذتوں کا، کھانے پینے کا شیدائی نہیں ہونا چاہیے، اس کا بالکل غلام نہیں ہونا چاہیے، اس کو پیٹ کا غلام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ غذا کو اپنی ضرورت بنائے، مقصد نہیں بنائے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ جَامِعٌ لِأُصُولِ الطِّبِّ كُلِّهَا، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک جامع اصول ہے سارے طب کے لیے، پورا کا پورا طب یا میڈیسن جس کو آپ کہیں، سب کا سب اس میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ علماء نے بہت ساری باتیں اس میں کہی جس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ انسان کی بیماریوں کے عام طور سے جو اسباب ہوتے ہیں وہ انسان کا خوب کھانا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہ پوچھتا ہے کہ کھایا کیا تھا، یہ نہیں پوچھتا ہے کہ بھوکے تھے یا نہیں تھے۔ بھوک سے بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نیوٹریشن باڈی میں نہیں جاتا ہے تو اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ بیماریاں اتنی نہیں ہوتی ہیں جتنی بیماریاں زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں۔ کولیسٹرول کا بڑھنا، فیٹس کا بڑھنا، یا جسم کے اندر اور بھی بیماریوں کا بڑھنا، غلط کھانے کی وجہ سے انسان کی کڈنی اور اس کے لیور اور اس کی آنتوں کے مسائل پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کثرت عقل سے اور بے تحاشا آل فال سب کچھ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی بنیادی غذا کھائے اور ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ کھانا ہے تو 1/3 حصہ کھانے پینے اور سانس کے لیے رکھے، تو ایسے انسان کی صحت باقی رہتی ہے۔ قریب ہی میں کچھ وقت پہلے بی بی سی کی ایک رپورٹ اور اس میں ایک ڈاکیومنٹری انہوں نے بنائی تھی، اس میں کہا کہ ان لوگوں نے کہا، ان کی تحقیق ہے، انہوں نے بتایا کہ کم کھانا انسان کی صحت کا راز ہے، بلکہ کم سے کم کھانے میں انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی زندگی دیتا ہے اتنی رہتی ہے، لیکن ان لوگوں نے بتایا کہ بڑھاپا جسمانی اعتبار سے جو انسان کو جلدی آتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے میں بے تحاشا بغیر کسی کنٹرول کے کھاتا ہے۔ لیکن جو لوگ کم سے کم کھاتے ہیں، بہت زیادہ روزے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان کی زندگی میں ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بڑھاپا دیر پا یعنی دور ہو جاتا ہے، ان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ نہیں کہ یہ صرف حدیث میں بات آئی ہے، بلکہ یہی بات ماڈرن سائنس سے بھی معلوم ہوتی ہے، آپ اس کو تلاش کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کم کھانے کے فائدے زیادہ ہیں یا زیادہ کھانے کے فائدے زیادہ ہیں۔ تو جدید تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ انسان کی صحت کے لیے کم کھانا زیادہ مفید ہے۔
اسی لیے ابن رجب رحمہ اللہ اور پہلے سے ہمیشہ سے حکیم اور اطباء یہ کہتے آئے ہیں، اور ابن رجب کہتے ہیں کہ وهذا الحديث اصل جامع لاصول الطب كلها، یہ حدیث اصل جامع ہے، ایک جامع اصول ہے سارے طب کے لیے۔ لیکن یہاں پر صرف صحت کا معاملہ نہیں ہے، یعنی اس میں برائی صرف یہ نہیں کہ انسان کی صحت خراب ہوتی ہے زیادہ کھانے سے، بلکہ برائی یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کا دل بھی بگڑتا ہے، بلکہ اس کے دین پر برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ انسان جب بالکل آسودہ ہوتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، کھاتا پیتا اور انسان بالکل بھر پیٹ ہوتا ہے، تب جا کر اس کی شہوات جاگتی ہیں۔ آپ دیکھیے روزے میں آدمی ہو تو بہت آدمی یعنی اس کو زیادہ کچھ سوچتا نہیں ہے، خرافات اس کے ذہن میں زیادہ نہیں آتی، لیکن ایک آدمی جب بھر پیٹ ہو جاتا ہے تب جا کر اس کے ذہن میں بہت ساری خرافات آتی ہیں۔ تو ایک انسان جب بالکل آسودہ ہو جاتا ہے، سیر ہو جاتا ہے، تب جا کر اس کے اندر گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جو انسان بیچارہ بھوکا پیاسا ہے، ایسا انسان یا جو کم کھانے والا ہے، جو لذتوں کا عادی نہیں ہے، وہ بڑی بری لذتوں کی طرف نہیں جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کم کھانے کا اثر آدمی کے دین پر بھی ہوتا ہے، زیادہ کھانے کا اثر آدمی کے اندر بے دینی لاتا ہے، بلکہ وہ بے دینی کی بعض علامات میں سے ہے۔ نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان ابن عمر لا یأکل حتی یؤتی بمسکین یأکل معه، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی نہ کوئی مسکین ان کے ساتھ میں شریک نہ ہو۔ بھی سلف کا ایک معمول اپنی طرف سے ان کا ایک عادت تھی ان کی کہ جب بھی کھائیں گے کسی غریب کو لے کے کھائیں گے۔ آج تو آدمی پڑوسی کا بھی نہیں سوچتا ہے، بلکہ آج ایک گھر میں رہتے لیکن ماں باپ کا نہیں سوچتے ہیں کھائے کہ نہیں کھایا ان نے۔ تو کہتے ہیں کہ لا یأکل حتی یؤتی بمسکین یأکل معه، کہ وہ اس وقت تک کے کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مسکین ان کے ساتھ کھانے میں آ کر شریک نہ ہو جائے، لوگ لا کے ان کے ساتھ شریک کر دیتے تھے۔ فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا، حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک آدمی کو ان کے ساتھ کھانے میں لا کے بٹھا دیا، جب وہ آدمی بیٹھا تو فَأَكَلَ كَثِيرًا، اس نے بہت زیادہ کھا لیا۔ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ بیٹھا، کھاتا ہی جا رہا ہے کھاتا ہی جا رہا، بہت کھا لیا اس نے، اس آدمی نے۔ فقال یا نافع لا تدخل هذا علی، کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب کھانے سے فارغ ہوئے تو کہا اے نافع، آئندہ اس آدمی کو میرے ساتھ کھانے میں شریک مت کرنا، آئندہ اس آدمی کو میرے ساتھ کھانے میں شریک مت کرنا۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤمن یأکل فی معا واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، اتڑی جس کو ہم کہتے ہیں، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، یعنی پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھاتا ہے، اس کی عادت یہی ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ حدیث نمبر 5393، اور اسی طرح سے مسلم میں کتاب الاشربہ حدیث نمبر 2060۔ تو اس حدیث سے ایک بہت ہی سخت بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مومن کی عادت کم کھانے کی ہوتی ہے اور کافر کی عادت اتنا زیادہ کہ پوری 7 آنتیں اس کی بھر جائے تو اتنا وہ کھاتا ہے۔ تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آئندہ اس آدمی کو میرے ساتھ کھانے میں شریک مت کرنا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ کھانا انسان کے نہ صرف جسم سے جڑا ہے، وہ انسان کے ایمان اور اس کے دین سے بھی جڑا ہے، اس کے دین سے بھی جڑا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں قال العلماء یؤخذ من الحدیث الحض على التقلل من الدنیا، اس حدیث سے ہم کیا لیں؟ کہتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم دنیا میں تقلل اختیار کریں، دنیا میں کم منہمک ہوں، دنیا کی لذتوں میں کم کھوئیں، کم جائیں۔ والحث على الزہد فیہا والقناعة بما تیسر منها، اور دنیا میں زہد کی ترغیب اس حدیث میں ہے،
زہد کے معنی خود ہم نے دیکھا کہ تقلل کے ہیں، کمی کرنا، والحث على الزہد فیہا والقناعة بما تیسر منها، اور دنیا میں جو میسر ہے اسی پر انسان قناعت کرے، یعنی دنیا میں زہد اختیار کرے اور دنیا میں جو بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر قناعت کرے، جتنا اللہ نے دیا اس میں خوش رہے، شکایت نہ کرے، اس کو اپنے لیے کافی سمجھے۔ وقد كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدحون بقلة الأكل ويذمون كثرة الأكل۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کا معاملہ ہو یا اسلام میں جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں، جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں، وہ ہمیشہ سے کم کھانے کو اچھا سمجھتے رہے ہیں اور زیادہ کھانے کو برا سمجھتے رہے ہیں۔ جتنے بھی عقل مند لوگ، جتنے بھی علماء ہوں یا جتنے بھی حکیم لوگ ہوں یا جتنے بھی طبی اعتبار سے حکیم لوگ ہوں، چاہے وہ جاہلیت میں ہو، اسلام سے پہلے کا دور ہو یا اسلام سے بعد کا دور ہو، ہمیشہ سے کم کھانے کو اچھا سمجھتے رہے اور زیادہ کھانے کو برا سمجھتے رہے۔ فتح الباری میں ابن حجر نے جلد 9 صفحہ نمبر 540 پر یہ بات کہی ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دین میں کم کھانا یہ اچھی چیز ہے۔ ہاں، اتنا کم آدمی نہ کھائے کہ اس کی صحت خراب ہو جائے، جیسے حدیث میں بھی آیا ہے کہ آدمی اس کی پیٹھ سیدھی رہے، اتنا تو کھا لے۔ یہ نہیں کہ آدمی کم کھانے کی وجہ سے بیمار پڑ گیا، نہیں، بلکہ اتنا کھائے کہ اس کی صحت برقرار رہے، لیکن کھانا پیٹ کے لیے ہو، صرف زبان کے لیے نہ ہو۔ عام طور سے ہمارے ہاں پیٹ کے لیے کم کھایا جاتا ہے، زبان کے لیے زیادہ۔ لذتوں کے لیے ہم زیادہ کھاتے ہیں، لیکن بھوک کے لیے ہم کتنا کھاتے ہیں؟ بھوک لگی، کھانا کھا لیا، بھوک مٹ گئی، معاملہ ختم۔ لیکن کیا ہم صرف اسی کے لیے کھاتے ہیں، بھوک مٹانے کے لیے؟ نہیں، ہم بھوک مٹانے کے لیے نہیں، ہم زبان کی بھوک اور نفس کی بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے نفس کو موٹا کرتی ہے۔ ایک آدمی بھوک کے لیے کھائے، جسم قوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، بھوک لگی، کمزور ہو گیا، کھایا، جسم قوت مل گئی۔ لیکن جو آدمی لذتوں کے لیے کھاتا ہے، اس سے جسم موٹا ہو یا نہ ہو، اس کا نفس موٹا ہو جاتا ہے، پھر یہ نفس جہاں چاہے اس کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے۔ تو اگر سواری انسان کی ایسی ہو جو موٹی تازی ہو، کنٹرول میں نہ ہو، تو انسان کو گھسیٹ کے بھی لے جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے نفس کا معاملہ ہے۔ ابن مفلح رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ تُنَوِّمْ۔ اس کے نقصانات کیا ہیں، خصوصاً طالب علم کے لیے اس کے کیا نقصانات ہیں، یا عبادت کرنے والوں کے لیے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کا مشغلہ زیادہ تر علم ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا مشغلہ زیادہ تر عبادت ہے دینی اعتبار سے۔ باقی اس کے علاوہ دنیا دار تو دنیا دار ہیں، ان کے لیے بھی نقصان ہے اس میں۔ کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ تُنَوِّمْ، کہتے ہیں کہ جان لو کہ زیادہ کھانا نیند لاتا ہے، اور اس میں کسی دلیل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ زیادہ کھانے سے انسان بوجھل ہو جاتا ہے، اس کو نیند آنے لگتی ہے۔ وَإِنَّهُ يَنبَغِي النَّفْرَةُ مِمَّنْ عُرِفَ بِذَلِكَ وَاشْتُهِرَ بِهِ وَاتَّخَذَهُ عَادَةً، اور کہتے ہیں کہ اور یہ مناسب تو یہی ہے کہ ایک انسان جو زیادہ کھانے کے لیے معروف ہو، اس سے انسان کو کراہت ہے، انسان اس کے اندر، یعنی ينبغي النفرة ممن عرف بذلك، آدمی اس کو پسند نہ کرے کہ ایک آدمی ہمیشہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور ایسے آدمی کو بھی پسند نہ کیا جائے، یہی مناسب ہے۔ یعنی دین اعتبار سے اسلامی معاشرے میں پسند نہ کیا جائے کہ کوئی آدمی پیٹ بھر کے ہمیشہ کھانے کا عادی ہے۔ وَاشْتُهِرَ بِهِ، اور مشہور ہو، یہ آدمی تو اتنا کھاتا ہے کہ بس اس کے برابر کوئی کھا نہیں سکتا ہے، تو یہ جو آدمی اس کے لیے مشہور ہو تو اس کو پسند نہ کیا جائے۔ ہاں، نماز بہت پڑھتا ہے، ذکر بہت کرتا ہے، دین میں صدقات بہت کرتا ہے، کسی ایسی چیز کے لیے مشہور ہو جو خیر ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ایسا آدمی اچھا انسان ہے۔ لیکن ایک آدمی زیادہ کھانے کے لیے مشہور ہو جائے تو ایسا، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، یہ چیز لائق تحسین نہیں ہے۔ وَاتَّخَذَهُ عَادَةً، اور ایسا آدمی جو اس کو عادت بنا لے، کبھی کبھار کھا لیا اور بات ہے، لیکن ایک آدمی اس کو عادت بنا لے، اس کی وجہ سے وہ مشہور ہو جائے، تو ایسے انسان کو اسلامی معاشرے میں پسند نہ کیا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن مفلح رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ کھانا جو ہے یہ ریلیٹو ہے، کوئی آدمی دبلا پتلا ہے وہ کم کھائے گا،
بچے بہت تھوڑا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان بہت زیادہ کوئی پہلوان ہے یا کوئی زیادہ صحت مند آدمی ہے، بھاری بھرکم آدمی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی غذا دوسروں سے زیادہ ہوگی، لیکن یہ کہ اس کے لیے جتنی غذا چاہیے اس سے وہ خوب خوب کھانے والا ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ بھی اپنی ضرورت کے بقدر کھائے۔ الآداب الشرعیہ میں ابن مفلح نے یہ بات کہی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 196۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی کہ کافر 7 آتوں میں کھاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ لذتوں کا عادی ہونا، کھانے پینے میں مشغول رہنا، یہ کفار کا شعار ہے، مؤمنین کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کفار کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، جو لوگ کفار ہیں، جو لوگ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں دین اسلام کا، یتمتعون، یہ لوگ کیا ہیں؟ تمتع کرتے ہیں، یعنی نعمتوں میں ہمیشہ مگن رہتے ہیں، لذتیں اڑاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور ایسا کھاتے ہیں جیسا چوپائے کھاتے ہیں، جیسے جانور کھاتے ہیں، بھیڑ بکری اونٹ اور گائے بیل بھینس جو کھاتے ہیں ایسا ہی لوگ کھاتے ہیں۔ یأکلون وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ایسے لوگوں کے لیے آگ ہی ٹھکانہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے آگ ہی ٹھکانہ ہے، یعنی کفار کے لیے۔ یہ نہیں کہ کوئی مومن زیادہ کھاتا ہے تو ہم کہیں کہ اس کے لیے بھی آگ ہے، نہیں، یہ کفار کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ والذین کفروا یتمتعون، اولاً تو یہ کہ وہ لذتوں میں ہمیشہ لذتیں اڑاتے ہیں، کھانا پینا، پھر پینے میں شراب بھی چلی گئی، حرام کھانا بھی ہو گیا، سود کھانا بھی ہو گیا، تو ان کا کھانا پینا اور لذتیں جو ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، اور کھانا جو کھاتے ہیں وہ بھی کیسے؟ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، چوپایوں کی طرح کھاتے ہیں، جیسے جانور بے تحاشا کھاتا ہے، کوئی کنٹرول اس کو نہیں ہوتا ہے، ایسا کھاتے ہیں، کہیں بھی منہ مار دیتا ہے، تو ایسا جو ہے جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہی ٹھکانہ ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 12۔ اس میں اللہ رب العالمین نے صرف تمتع کی بات نہیں کی، جس میں تقریباً ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں زنا بھی آتا ہے، اس میں چوری اور جتنی بھی دنیا کی نعمتیں، لباس اور زیورات اور سب کچھ آتا ہے، لیکن اللہ نے خاص طور سے وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، ان کے کھانے کو ذکر کیا۔ اسی کے ضمن میں وہ حدیث آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار جو ہیں ان کا کھانا بے تحاشا ہوتا ہے، تو کہا کہ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، وہ ایسا کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرار امتی الذین غضوا بالنعیم، میری امت کے بدترین لوگ کون ہیں؟ ٹھیک ہے وہ مسلمان ہی ہے، کفار نہیں ہے، اسلام سے خارج نہیں ہے، وہ مسلمان ہی ہے، لیکن بدترین لوگ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا شرار امتی الذین غضوا بالنعیم، جنہیں نعمتیں کھلائی جائیں، یعنی جو نعمتوں کے، یعنی ان کے خادم اور غلام جتنے بھی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں لا کے انہیں کھلاتے ہیں، جو نعمتوں پر پلتے رہے، جو نعمتوں پر پلیں گے، الذین یأکلون الوان الطعام، جو رنگ برنگے کھانے کھاتے ہیں، ویلبسون الوان الثیاب، اور رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں، ویتشدقون فی الکلام، اور زبان جو ہے خوب خوب چلاتے ہیں، یتشدقون، لوگوں کی عزتیں خراب کرنے میں زبان استعمال کرنا، اب بے تحاشا بولنا، منہ بھر بھر کے بولنا، جس کو کہتے ہیں کہ اس کو بریک نہیں ہے زبان کو اس کی، تو نہ کھانے کے اعتبار سے ان کی زبان کو بریک ہے اور نہ بولنے کے اعتبار سے ان کی زبان کو بریک ہے، تو ان کو کنٹرول نہیں ہے۔ تو کہا کہ بدترین لوگ کون ہیں؟ جو نعمتوں کے عادی ہوں، جو طرح طرح کی نعمتوں ہی میں مگن رہتے ہوں۔ 4 آدمی ملیں گے، بھائی کیا کھانے کے بارے میں ہی باتیں، اچھی علامت نہیں ہے یہ اچھی علامت نہیں ہے کہ ایک انسان ہر وقت اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کی فکر میں رہے، اپنی زبان کی لذت اور اپنی شہوت کی لذت اس کی طلب میں ہمیشہ رہے، اچھی بات نہیں ہے۔ کہا کہ شرار امتی الذین غضوا بالنعیم الذین یأکلون الوان الطعام، یہ وہ لوگ ہیں جو رنگ برنگے کھانے کھاتے ہیں، یعنی قسم قسم کے، ان کو ایک کھانے پہ قناعت نہیں ہے،
یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، میٹھا بھی چاہیے، فلاں چیز بھی چاہیے. ان کے دسترخوان دیکھا جائے تو یعنی ان کو ہر قسم کا کھانا چاہیے، ہر دن نیا کچھ چاہیے. ان کا کھانا صرف پیٹ کے لیے نہیں ہے، ان کا کھانا زبان کے لیے ہے. ان کا کھانا بھوک کی وجہ سے نہیں ہے، ان کا کھانا لذتوں کی طلب میں ہے. الذین یاکلون الوان الطعام ویلبسون الوان الثياب. اور ان کی فکریں ساری جو ہے زینت والی ہے، لوگوں میں ہم اچھے دیکھنا چاہیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے. یعنی ان کو اس کی فکر تو ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کیسے دکھائی دیتے ہیں، اس اعتبار سے لباس ان کا اچھا ہو، کپڑا ہائی کوالٹی کا ہو، اور ان کا کپڑے کی سلائی اچھی ہو، باریک سلائی ہو، اور ہر قسم کی چیز اس میں کپڑوں میں دیکھتے ہیں. لیکن رنگ اس کا صحیح ہو، ڈیزائن اس کی صحیح ہو، سلائی اس کی صحیح ہو، فٹنگ اس کی صحیح ہو، یہ ساری فکریں ان کی ہوتی ہیں. قسم قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اس دن ہم لوگوں کو لباس پہنایا جائے اللہ کی طرف سے، ایسے اعمال دنیا میں کریں. انہیں اس کی فکر نہیں ہے کہ اللہ کے پاس کیسے پیش ہو. اس بات کی فکر ہے کہ فلاں کی نکاح میں جا رہے ہیں تو کیسے دکھائی دیں گے، فلاں مجلس میں جائیں گے تو ہمارا لباس اچھا دکھنا چاہیے. اس کی فکر تو ہے اللہ سے ملاقات کے وقت ہم کیسے ہوں گے، اس وقت ہم اللہ کے ہاں پیشی کے وقت میں ہمارا حال کیا ہوگا. اس وقت میں انسان کا اخلاق ہی تو اس کا لباس ہوگا، اس کا تقوی اس کا لباس ہوگا. تو اس کی فکر ان کو نہیں ہوتی ہے. وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ. اور منہ بھر بھر کے باتیں کرتے ہیں جس میں لوگوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں. تشدق انسان کی عزت خراب کرنے کے لیے منہ بھر کے باتیں کرنا. دیکھا فلاں کی بیٹی کا کیا ہوا، فلاں کے بیوی اور شوہر میں کیا چل رہا ہے، اور فلاں کا دیکھا فلاں اس دن وہاں دکھائی دیا تھا. لوگوں کی عزتیں خراب کرنے کے لیے، یا براہ راست ان سے جو ہے دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں، دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں، دل توڑنے والی سخت کلامی لوگوں سے کرتے ہیں، جو دین کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنی ذاتی اغراض کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس کو ڈانٹنا ایک الگ چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈانٹا کرتے تھے، لیکن ان کا غصہ، ان کی زبان درازی اپنی نفس کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے دین کے لیے نہیں. اس کو ابن ابی دنیا نے ذم الغیبہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور امام بیہقی نے اس کو عدم الغیبہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور امام البیہقی نے اس کو شعب الایمان میں ذکر کیا ہے. صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3705، اور حدیث حسن ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ برے لوگ ہیں جو لذتوں کے عادی ہوں، چاہے غذا کے اعتبار سے ہو یا لباس کے اعتبار سے، یا نفسانی لذتوں کے اعتبار سے عزتیں خراب کر کے مزہ لینا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے صحیح طریقہ کیا ہے. اللہ نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. یہ قاعدہ کلیہ ہے صحت اور دین دونوں کو جمع کرنے کے لیے. اللہ نے کہا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو. کھاؤ پیو، اللہ نے ہمارے لیے تو بنایا سب کچھ، تو کھاؤ پیو. وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن حدیں پار مت کرو کھانے پینے میں، بلکہ سارے معاملات میں اللہ کی حدیں پار مت کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اسراف کیا ہے؟ انسان معصیت میں خرچ کرے یا مطلوب حد کو پار کر جائے، جو انسان کے لیے تقوی کی حد ہے اسے پار کر دے. یہ آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 31. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو حکم دیا کھاؤ پیو، دیکھیے دو میں سے ایک میں خلل آئے گا تو صحت خراب ہوگی. یا تو آدمی کھاتا پیتا ہی نہیں ہے، تب کیا ہوگا؟ نہ کھانے کی وجہ سے نہ پینے کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو جائے گی، کمزور پڑ جائے گا. لیکن اب کیا ہے؟ کھاتا پیتا ہے لیکن بے تحاشا کھاتا پیتا ہے، تو ایسے آدمی کی بھی صحت خراب ہوتی ہے، اس کو کئی بیماریاں ہو جائیں گی. سب سے بڑی چیز، پہلی چیز کیا آئے گی؟ موٹاپا. اور موٹاپا خود ایک بیماری ہے. موٹاپا آنا آسان ہے، جانا بہت مشکل ہے. کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے سب سے مشکل چیز بیلی فیٹ کم کرنا ہے، پیٹ کو کم کرنا سب سے مشکل کام ہے. پیٹ بڑھتا بہت آسانی سے ہے، لیکن گھٹنے کے لیے بہت پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو پیٹ بڑھانے کے لیے جتنا خرچ کرنا پڑتا ہے اس سے زیادہ گھٹانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. تو اور یہ چیز انسان کی صحت پر ہی نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں پر اثر ڈالتی ہے.
تو इसीलिए अल्लाह ने यहाँ पर क्या कहा, वकुलू वशरबू, खाओ पियो, वला तुसरिफू, लेकिन हदें पार मत करो। तो इन दोनों के दरमियान हमको रहना है। न हमको खाना पीना छोड़ना है कि हम कमजोर पड़ जाएं, और न हमें बेतहाशा खाना पीना है कि हमारी सेहत इस एतबार से खराब हो जाए कि हमारा जिस्म बगैर किसी यानी तनासुब के बढ़ने लगे, और फिर हम लोगों के दिलों पर भी इसका बुरा असर पड़े कि हम लज्जतों के आदी हो जाए। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला हदें पार करने वालों को पसंद नहीं करता है। और हदें पार करना यह है कि एक इंसान रोजा तोड़ के भी खाए, एक इंसान हराम खाने खाए, एक इंसान यानी हराम जरिए से कमा के खाए या हराम चीजें खाए, ये सारी चीजें इसराफ में आती हैं। या इसी तरह से इंसान मिसाल के तौर पर किसी की दावत में गया और खाना लिया, अब लालची दिल का है लेकिन पेट की हद उसकी नहीं है। पेट की एक हद है लेकिन दिल की कोई हद नहीं होती है। अब जाके देखा कि सारे खाने उसके सामने रखे हुए हैं, दिल तो बड़ा पापी है, तो फिर अब क्या करेगा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब प्लेट में इतना भर लिया जितनी पेट में जगह नहीं है। प्लेट में जगह ज्यादा है, पेट में जगह कम है। अब दिल इतना चाह रहा है कि सब खा लूं मैं। अब उसके बाद में खाने लगा तो फिर एहसास हुआ इतना नहीं खा सकता। अब क्या किया, इसको फेंक दिया क्योंकि दूसरा कोई खा नहीं रहा उसको। तो अब ये जो फेंका हुआ है ये क्या है, ये इसराफ है कि एक आदमी उतना ले जितना खा नहीं सकता है। आदमी को उतना लेना चाहिए जितना वो खाए। खाना जाय करना ये इसराफ है, फजूल खर्ची है। और फजूल खर्ची शैतान की सिफात में से है, इसराफ शैतान की सिफात में से है। लिहाजा ये चीज बुरी है। तो ये सारी चीजें मना है, अच्छी चीज नहीं। खाने पीने का लालची होना अच्छी बात नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, कहते हैं कि तजश्शअ रजुलन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल कुफ़ अन्ना जुशाअक फ़इन्न अक्सरहुम शिबअन फ़िद दुनिया अतवलुहुम जुअन यौमल क़ियामह। इमाम अत-तिरमिज़ी और इब्न माजा ने इसको रिवायत किया है, और सही अल-जामे सगीर हदीस नंबर 4491 पर शेख अल-अलबानी ने इसको हसन कहा है। क्या हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इब्न उमर कहते हैं कि एक आदमी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, डकार ली जोर से। तजश्शअ रजुल इंद नबी, डकार ली। फ़क़ाल कुफ़ अन्ना जुशाअक, आपने कहा अपनी डकार को हमसे दूर रखो, अपनी डकार को हमसे दूर रखो। फ़इन्न अक्सरहुम शिबअन फ़िद दुनिया अतवलुहुम जुअन यौमल क़ियामह, इसलिए कि दुनिया में हमेशा अक्सर भर पेट रहने वाले आखिरत में भूखे रहेंगे। जिन लोगों को, जो लोग दुनिया में हमेशा भर पेट रहते हैं, खूब खाते हैं, डकार कब आती है, या तो बीमारी की वजह से आती है, या फिर आदमी भर पेट खा लेता है उसके बाद खूब डकारे लेता है। तो ये जो डकार है, कहा कि बहुत से लोग जो दुनिया में भर पेट रहते हैं आखिरत में भूखे रहेंगे। दुनिया में भर पेट रहने वाले आखिरत में भूखे रहेंगे। अतवलुहुम जुअन, और बाज़ रिवायतों में अक्सरुहुम जुअन, कि कसरत से भूख, उनको भूख ही भूख रहेगी। भूखा रखा जाएगा, भूखा रखा जाएगा, उसके बाद ज़क़ूम उनको दिया जाएगा, प्यासा रखा जाएगा, उसके बाद हमीम उनको दिया जाएगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो इस हदीस से मालूम होता है कि भर पेट खाना ये पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया, और आपने डकार को पेट भरे होने से जोड़ा। इसीलिए आपने कहा अपनी डकार को हमसे दूर रखो, दुनिया में भर पेट रहने वाले आखिरत में भूखे रहेंगे। इसीलिए अल्लामा मुनावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वन्नहयु अनिल जुशाई नहयुन अन सबबिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो डकार से मना किया, डकार लेना किसी, ठीक किसी को डकार आ जाए और बात है, लेकिन एक इंसान यानी इतना खाए कि हमेशा उसकी आदत हो जाए डकारों की, और लोगों के सामने डकार ले, उनके मुंह पे डकार लेने लगे, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है, ये अदब के भी खिलाफ है। बहुत से लोग आप देखेंगे कि इफ्तार में खूब खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं कि पेट अब मतलब रात के खाने की भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर तरावी में आते हैं उसके बाद, और तरावी में आकर फिर पूरी रकतों में जो है डकार लेते रहते हैं। ये क्या बात है, इतना आदमी खाए कि उसको कंट्रोल नहीं हो पाए उससे, ये मुनासिब नहीं है। तो कहा कि यानी
डकार से जो यहाँ पर मना किया गया है उसके सबब से मना किया गया है। डकार क्यों आती है? पेट भरा होगा तो यहाँ मना पेट भरा होना से है, इसका नतीजा डकार है जो इंसान के बस में नहीं है, लेकिन ज्यादा खाना या कम खाना इंसान के बस में है, उससे मना किया गया, उसका मुकल्लफ है ये। वहुव शबअ वहुव मज़मून तिब्बन व शरअन, और कहते हैं कि सबब क्या है? पेट भर खाना, पेट भर खाना। और कहते हैं कि ये तिब में भी मजमूम है और शरीयत में भी मजमूम है, यानी मेडिसिन के एतबार से, हेल्थ के एतबार से भी ये बुरा है और शरीयत में भी ये बुरा है कि इंसान भर पेट होने का आदी हो। फैदुल कदीर में ये अल्लामा मुनावी ने बात कही है। इस ताल्लुक से इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वश्शैतानु अअज़मु मा यतहक्कमु मिनल इंसानी इज़ा मलअ बतनहु मिन अत्तआम। कहते हैं कि शैतान इंसान पर ज्यादा काबू पा सकता है उस वक्त में जब खाने से उसका पेट भरा हो। शैतान कंट्रोल कब करता है इंसान पर? शैतान इंसान पर काबू कैसे पाता है? हाकिम बन जाता है उसके ऊपर। इंसान गोया के शैतान का गुलाम बन जाता है, जो वो मशवरे देता है फिर आदमी उसी रास्ते पर चलने लगता है। कब? जब इंसान का पेट खाने से भरा हो। अब बेसिक नीड्स पूरी हो गई, अब एंटरटेनमेंट का टाइम है। समझ में आ रहा है? यानी एक आदमी जब उसकी बुनियादी जरूरत पूरी ना हो तो आदमी की सारी फिक्र उसी में लगी रहती है, लेकिन एक आदमी की जब बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं उसके बाद लज्जतों की तलब, उसके बाद अगली सीढ़ी लज्जतों की तलब होती है। तो अब लज्जतों की बुनियादी जरूरतों में तो शैतान उसके कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अल्लाह ने ये मशरू किया है और आदमी खा पी के खुश हो गया। लेकिन अब जब लज्जतों की तलब उसमें आती है, अब शैतान को मौका मिलता है कि भी सारी लज्जतें उसके सामने रखे, बल्कि हराम लज्जतें भी उसके सामने रखे। वला उज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द वला उग़वियन्नहुम अजमईन, मैं जमीन में लज्जतें या बुराइयां उनके सामने खुशनुमा बना के पेश करूंगा और उन सब के सब को भटका के रखूंगा। तो मालूम है कि शैतान मुज़य्यन करता है चीज़ों को। तो लज्जतें हैं जो इंसान के दिल में गफलत पैदा करती हैं। उलमा ने कहा, ये भी बात कही है कि लज्जतें या भर पेट खाना इंसान के अंदर गफलत लाता है, और यही वो गफलत है जो इंसान को शैतान के लिए वल्नरेबल बना देती है। शैतान का कब्जा, काबू इस पर आसानी से हो जाता है क्योंकि शैतान गफलत में इंसान पर काबू पाता है, जिक्र की हालत में नहीं। इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला का कौल है कि शैतान आदमी के सीने पर बैठा रहता है, उसके दिल पर बैठा रहता है। जासिमुन अला क़ल्बि इब्न आदम, कि शैतान इंसान के दिल पर बैठा रहता है। जैसे ही वो गाफिल होता है वैसे उसमें वसवसे डालने लगता है, और जैसे ही वो जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, तो वैसे शैतान उससे पीछे हो जाता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये क्या है? खन्नास किसको कहते हैं? आगे बढ़ता है पीछे हटता है, आगे बढ़ता है पीछे हटता है, इस तरह से वसवसा डालता है। जैसी बंदा जिक्र करता है पीछे हट जाता है। तो ये शैतान की कोशिश होती है। मालूम है कि शैतान का काबू बंदे पर उस वक्त चलता है जब ये हर एतबार से सैर हो। बदाइउल फवाइद में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 273 पर शेख इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने ये बात कही है। कम खाने के फ़ायदों से मुतालिक इब्न रजब रहमतुल्लाह फरमाते, व अम्मा मनाफ़िउहु बिन्निस्बति इलल क़ल्बि व सलाहिही, जहाँ तक कि आदमी के दिल की इस्लाह का मामला है तो जो फ़वाइद हैं कम खाने के, कहते हैं फ़इन्न क़िल्लतल ग़िज़ाइ तूजिबु रिक़्क़तल क़ल्ब। अब देखिए क्या फ़ायदे हैं कम खाने के। ज़्यादा खाने वालों को ये दर्स पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो सोचेंगे कि भाई एक मना थोड़ी, अल्लाह ने जितनी भी नेमतें हलाल की हैं तो ये क्या मना कर रहे हैं। मना नहीं है, आदी बनना बुरा है। इंसान आदी बने ये बुरी बात है, और लज्जतों का आदी बनना अच्छी चीज़ नहीं है। फ़इन्न इबादल्लाहि लैसू बिलमुतनइमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह के नेक बंदे नेमतों के आदी नहीं होते हैं। कहा कि ये इब्न रजब कहते हैं कि फ़इन्न क़िल्लतल ग़िज़ाइ तूजिबु रिक़्क़तल क़ल्ब, कम खाना, कम ग़िज़ा इस्तेमाल करना, ये आदमी के दिल में रिक़्क़त पैदा करता है, दिल नरम रहता है, फिर वाज़ व नसीहत का असर आसानी से होता है।
قرآن پڑھتا ہے دل پر، ہم سب شکایت کرتے ہیں اس بات کی، قرآن پڑھتا ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں تراویح میں لوگ رو رہے لیکن مجھ کو رونا نہیں آتا، دعا میرے بازو والا کر رہا ہے رو رہا ہے لیکن مجھ کو حرم میں رہ کے بھی مجھ کو رونا نہیں آ رہا، واعظ و نصیحت میں سن رہا ہوں لیکن میرے دل میں مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نہیں ہے، کیوں ایسا ہو رہا مجھ کو؟ اس میں ایک سبب، بہت سارے اسباب اس کے ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں اتنا سیر ہوں کہ میرے اندر تکلیف کا جسمانی اعتبار سے کوئی اثر ہی نہیں ہے، ایک دم سیراب میں ہوں، تو میں کہاں سے میرے اندر وہ رقت پیدا ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ قلت الغذاء فإن قلت الغذاء توجب رقت القلب، کم غذا انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، وقوت الفہم، اور انسان کا فہم قوی ہو جاتا ہے، باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی بہت کھاتا ہے تو بوجھل ہو جاتا ہے، اب درسوں میں بھی بیٹھے رہتے ہیں اور دیوار کو ٹیک لگا کہ جو ہے آدمی اونگنے لگ جاتا ہے، بازو والا اس کو جگانے والا بنتا ہے، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ایک دم آدمی کھا پی کے جا کے بیٹھا ہے درس کے اندر، تو ایسے ہوگا۔ وانکسار النفس، اور کہتے ہیں کہ نفس اس سے ٹوٹ جاتا ہے، آپ سرکش گھوڑا ہے، آپ اس کو بھوکا رکھیں گے وہ مانتا ہے مالک کی، تو سرکشی ٹوٹ جاتی نفس کی۔ وضعف الہوى والغضب، کہتے ہیں کہ خواہشات بھی کمزور ہو جاتی ہیں، اسی لیے روزے میں بہت ساری خرافات سوچتی نہیں ہیں، ہاں روزہ جب افطار کر لیتا ہے تو اب سب چیزیں رنگین دنیا دکھائی دینے لگتی ہے۔ وضعف الہوى والغضب، اور غصہ بھی انسان کا کمزور ہو جاتا ہے۔ وکثرت الغذاء توجب ضد ذلك، اور کہتے ہیں کہ خوب کھانا اس کا الٹا اثر پیدا کرتا ہے، یعنی دل سخت ہو جاتا ہے، آدمی کے فہم کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، نفس انسان کا موٹا ہو جاتا ہے، یا اسی طرح سے اس کی خواہش اور اس کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ انسان کے نفس پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جامع العلوم والحکم میں یہ ابن رجب نے کہا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469۔ ابو سلیمان الدارانی کہتے ہیں، یہ بھی ابن رجب نے ذکر کیا ان کا قول، کہتے ان النفس اذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق واذا شبعت ورويت عمي القلب، کہتے کہ جب انسان کا نفس بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، یعنی انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، صفى القلب ورق، انسان کے دل میں ایک قسم کی صفا پیدا ہو جاتی ہے، ایک دم شفاف دل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سے پردے، دھول، جو اس طرح کے غبار ہے ہٹ جاتا ہے، ورقہ، اور اس میں رقت پیدا ہوتی، نرمی پیدا ہوتی ہے، وَإِذَا شَبِعَتْ وَرُوِيَتْ، جب وہ بالکل یعنی کھا پی کے ایک دم تر و تازہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ عمی القلب، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ پچھلی قوموں کا حال آپ دیکھیے، کیوں انہوں نے نبیوں کی بات کا انکار کیا، کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ عام طور سے ایسے ہی لوگ ہوتے تھے جو سماج میں سرداری کے مقام پر تھے، دنیا میں کھا پی کے پہن اوڑھ کے ساری جائیداد زمین اور مال دولت میں وہ لوگ مگن تھے، جب دنیا کی چیزیں انسان کے پاس زیادہ ہوتی ہیں تو پھر حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ نفس جو ہے، اس میں صفا کیسے پیدا ہو، اس میں رقت کیسے دل میں انسان کے پیدا ہو، یہ کم کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب یہاں آگ لگتی، بعض علماء نے کہا جب پیٹ میں آگ لگتی ہے تو یہاں روشنی پیدا ہوتی ہے، جب آدمی کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو علم کے لیے یہاں پر نور پیدا ہوتا ہے، جب آگ جلاتے تو روشنی ہوتی ہے نا، تو کہتے جب پیٹ میں آگ لگتی ہے بھوک کی تو پھر اس کے بعد یہاں پر روشنی پیدا ہوتی ہے اور علم آسان ہوتا ہے۔ سلف کو آپ دیکھیے، کھا پی کے علم حاصل کرتے تھے نہیں، بھوکے پیاسے علم حاصل کرتے تھے، لہٰذا ان کے علم میں وہ برکت تھی جو آج ہم کو دکھائی نہیں دیتی ہے، ہمارے پاس وہ اثرات علم کے نہیں ہے، نہ فہم کے اعتبار سے اور نہ تعمیل کے اعتبار سے، لیکن ان کے پاس وہ چیز دکھائی دیتی تھی۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، رمضان المبارک میں ایک آدمی کو ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے نفسانیت سے، اور جو بھی انسان کے اوپر جو بوجھل پن ہوتا ہے لذتوں کی وجہ سے، جب روزہ ہوتا ہے تو ایک قسم کا لائٹ فیل کرتا ہے، جو محسوس کرتا ہے وہ محسوس کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ جتنی بھی اس کی ضروریات اور جو اس کو زمین سے چمٹا کے رکھتی ہیں ان سے وہ آزاد ہو کر اوپر اٹھ جاتا ہے، اس میں ہلکا پن پیدا ہوتا ہے، وہ ایسی چیزوں کے لیے تیار ہوتا ہے جو روحانیت والی ہے، جو اس کے قلب کو اللہ سے جوڑنے والی ہے۔ تو یہ بھوک کا فائدہ ہے جو علماء نے ذکر کیا ہے۔ ابن جماع کہتے ہیں علم کے اعتبار سے، کہتے قال الشافعی
रज़ी अल्लाहु अन्हु, उन्होंने इस तरह से लिखा है, मा शबिअतु मुंदु 16 सना। इमाम शाफी का कौल जिक्र करते हैं, कहते हैं कि मैंने 16 साल से कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। बाज़ औक़ात सलफ़ अपनी बात इसलिए भी बयान करते हैं ताकि लोग उस पर अमल करें और लोगों के लिए रग़बत हो। ये दिखावा नहीं होता है बल्कि लोगों के लिए तरग़ीब के लिए होता है। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, इसी माना में कि लोग हमको देखकर अमल करें, हम इतने नेक बन जाएं कि हमारा अमल दूसरों के लिए इक़्तिदा के लायक हो। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं कि इमाम शाफ़ी ने कहा, मा शबिअतु मुंदु 16 सना, मैंने 16 साल से कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। इब्न जमा कहते हैं कि वसबबु ज़ालिका अन्न कसरतल अक्ल जालिबतुल लिकसरति शुर्ब, कहते हैं ज़्यादा खाना ये आदमी के लिए ज़्यादा पीने का ज़रिया बनता है, ज़्यादा खाएगा तो पानी भी ज़्यादा पीता है। व कसरतुहु जालिबतुल लिन्नौमि वल बलादा, और कहते हैं ज़्यादा पानी पीने से आदमी को नींद भी ज़्यादा आती है और आदमी का ज़हन भी बिल्कुल धुंधला हो जाता है, बलीद हो जाता है। व क़ुसूर अज़्ज़हनी व फ़ुतूर अल-हवास व कस्ल अल-जिस्म, कहते हैं कि आदमी का ज़हन इंसान का कासिर होता है बातों के समझने से, और इसी तरह से इंसान के हवास में भी फुतूर और कमज़ोरी पैदा हो जाती है, सेंसेस उसके कमज़ोर हो जाते हैं, और इसी तरह से उसका जिस्म भी सुस्त पड़ जाता है। हादा मा फीही मिन अल-कराहियति अश-शरइय्या व तअर्रुद लिखतर अल-अस्क़ाम अल-बदनिय्या, कहते हैं ये तो है ही है, इसके अलावा ये है कि इसमें शरई कराहत भी है, दीन में इसको पसंद नहीं किया गया है, और इसी तरह से जिस्म बीमारियों के लिए भी तैयार हो जाता है। तो तज़किरतुस सामिअ वल मुतकल्लिम में ये बात इब्न जमा ने कही, ये तालिब इल्म के लिए जो आदाब हैं उनमें ये बातें आती हैं। तो सफ़ा नंबर 37 पर उन्होंने ये बात कही। अब्दुल्लाह इब्न शुमैत कहते हैं कि समिअतु अबी इज़ा वसफ़ अहल दुनिया यक़ूल, जब मेरे वालिद साहब के सामने दुनिया वालों का जिक्र होता था तो क्या कहते थे? कहते थे, दाइमुल बित्ना क़लीलुल फ़ित्ना तासिही, इन्नमा हिम्मतुहु बत्नुहु व फ़र्जुहु व जिल्दुहु, यानी कहते हैं कि मेरे वालिद साहब के सामने जब तज़किरा था दुनियादार लोग कौन होते हैं, तो कहते थे दाइमुल बित्ना, पेट ही की फिक्र करने वाले हर वक्त, कलीलुल फितना, कम अक्ल, कम समझदार दीन के मामले में, हिकमत नहीं मिलती उनको। इन्नमा हिम्मतुहु बतनुहु व फरजुहु व जिल्दुहु, दुनियादार लोगों की फिक्र क्या होती है? उनकी फिक्र पेट, शर्मगाह और अपना हुस्न, उसको संवारना, बस यही उनकी फिक्र होती है। यकूल, कहते हैं, मता, यानी वो कहता है, मता उस्बिहु फ़आकुलु व अशरबु व अलहु व अलअब, दुनियादार आदमी कहता है, कब सुबह होगी कि मैं फिर खाऊं पीऊं और खेल तमाशों में मशगूल हो जाऊं। मता उमसी फ़अनाम, और कब शाम होगी कि मैं सो जाऊं। जीफतुम बिल्लैल, रात में मुर्दार की तरह पड़ा रहता है। बत्तालुम बिन नहार, और दुनिया में बेकार यूं ही पड़ा रहता है। अज़्ज़ुहद में, किताब अज़्ज़ुहद में इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया है। इमाम अहमद की किताब है अज़्ज़ुहद, उसमें उन्होंने रिवायत नकल की है। तो दुनियादार कौन होते हैं? उनको अपने पेट की, खाने की, पेट की, शर्मगाह की और अपनी जीनत, अपने हुस्न की फिक्र हमेशा रहती है। उन्हें अपनी सीरत की, अपने दीन की फिक्र नहीं होती है। और सुबह होती है तो फिर आज क्या क्या खाना है, आज क्या क्या एंटरटेनमेंट है, उसी की फिक्र में रहते हैं। शाम होती है तो भाई सोना है, मुझको आराम करना है, बस आराम की फिक्र होती है। रात में न इबादत करते हैं, न दिन में कोई अमल करते हैं। रात में मुर्दार की तरह पड़े रहते हैं, न तहज्जुद है, न इबादत है, न इल्म का मशगला है, न दुआ तौबा इस्तिग़फ़ार है, और न दिन में कोई, न दुनिया का अमल है, न आखिरत का है, बस इसी तरह से वक्त बर्बाद करते हैं। तो ये बातें इस सिलसिले में अहले इल्म ने कही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इससे महफूज रखे। आइए आगे बढ़ते हैं, और एक और हदीस आज हम देखते हैं, जो हदीस नंबर 10 है, जो तौबा व इस्तिग़फ़ार से मुतालिक है। पिछली हदीस में हमने एक बात सीखी, वो ये कि मोमिन को खाने पीने ही की फिक्र में नहीं लगना चाहिए, और अपनी ज़रूरत के बक़द्र खाना चाहिए। कभी कभार खा लिया पेट भर के, ठीक है, लेकिन हमेशा उसका आदी नहीं बनना चाहिए, इसलिए कि इससे इल्मी ज़िंदगी पर भी असर पड़ता है, इसी तरह से तक़वा भी उसका मजरूह होता है,
کمزور ہو جاتا ہے، اور انسان جو لذتوں کا عادی ہے شیطان آسانی سے اسے چوپائے کی طرح کہیں بھی لے جا سکتا ہے ہانک کے۔ لہٰذا انسان اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو لذتوں کا عادی نہ بنے۔ اب آئیے آگے ہم حدیث دیکھتے ہیں جو توبہ و استغفار سے متعلق ہے۔ حدیث نمبر 10، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون اخرجه الترمذي وابن ماجہ وسنده قوی۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہے، ہاں ان میں سے سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ ان خطا کار لوگوں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیں، جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ تواب کہتے ہیں بار بار خوب توبہ کرنے والا، تو ان میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کرنے والے ہوں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے ابن ماجہ نے بھی، اور اس کی سند قوی ہے۔ شیخ البانی نے صحیح الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 4515 پر اس کو حسن کہا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ ابن منظور کہتے ہیں التوبۃ الرجوع من الذنب، لسان العرب میں تا واو با کے باب میں کہتے ہیں کہ التوبۃ الرجوع من الذنب، توبہ گناہ سے واپس لوٹ آنے کو کہتے ہیں، گناہ چھوڑ کر واپس سیدھے راستے کی طرف لوٹ آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار، دو باتیں توبہ کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار، گناہ سے توبہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں گناہ سے توبہ یہ ہے کہ انسان نادم ہو، اپنے کیے پر پچھتائے اور استغفار کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ ندامت اور استغفار یہ توبہ کی اصل اور اس کے لیے بنیاد ہے۔ ندامت کس پر؟ جو ہو چکا اس پر شرمندگی ہونا، انسان کے شعور میں ہو کہ میں نے غلط کیا، اور یہ اگر اس کو ندامت ہوتی ہے تبھی یہ احساس اس کو ہوتا ہے، تبھی وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ سکتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے کہ اللہ میں نے غلط کام کیا، تو مجھے معاف کر دے، تو میری مغفرت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، کیونکہ اس نے اللہ کا قانون توڑا، اس نے اللہ کا حکم توڑا۔ گناہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا تھا وہ نہیں کیا، اللہ نے جو نہیں کرنے کے لیے کہا تھا وہ کیا۔ تو اصل بندہ اپنی بندگی کو یاد کرتا ہے کہ میں کسی کے حکم کے تابع تھا لیکن میں نے انحراف کیا، تو میں نے غلط کیا، اب اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی، اپنے مالک سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ایسی گناہ چھوڑ دیا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے مجھے معافی بھی مانگ لینا چاہیے۔ یہ دو چیزیں آدمی اگر کرتا ہے تو واقعی اس کی توبہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار بھی توبہ ہی کا حصہ ہے۔ امام البیہقی نے یہ روایت نقل کی ہے شعب الایمان میں، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے الجامع الصغیر میں۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال اصحابنا وغیرهم، توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ایک آدمی اگر توبہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ آدمی گال پر ہاتھ مار لے اس کی توبہ ہو گئی، نہیں، بلکہ توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں اس معاملے میں ہیں جو اس کے اور اللہ کے درمیان گناہ ہو، اور 4 شرطیں ہیں، یعنی چوتھی شرط ہے اگر معاملہ بندوں سے متعلق ہو۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال اصحابنا وغیرهم من العلماء، ہمارے اصحاب اور دیگر علماء نے یہ بات کہی ہے للتوبۃ 3 شروط، توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ نمبر 1 ان یقلع عن المعصیہ، نمبر 1 وہ معصیت سے باہر نکل آئے۔ یہ نہیں کہ آدمی یعنی غیبت کر رہا ہے، جیسے خواتین میں بعض اوقات یا مردوں میں بھی ہوتا ہے، آج تو ایک ہی معاملہ ہو گیا سبھی کا کہ اللہ معاف کرے بولنا تو نہیں چاہیے لیکن اس نے ایسا کام کیا ہے، تو استغفار کر رہے ہیں اللہ معاف کرے گا لیکن گناہ کر رہے ہیں۔ تو گناہ میں یا شراب پیتے پیتے آدمی جو ہے اللہ سے اللہ معاف کرے، میں پی تو رہا ہوں لیکن اللہ معاف کرے،
गुनाह से बाहर निकले आदमी, पहला काम ये है। गुनाह कर रहा है और इस्तिगफार कर रहा है, कोई मतलब नहीं इसका। आदमी को चाहिए कि तौबा अगर कर रहा है तो रुजू कब कर, किसको कहते हैं कि वो उस जगह को छोड़ के बाहर निकले वहां से। तो कहते हैं अयुक्ल अनिल मासिया, नंबर 1। नंबर 2, व अन यंदम अला फ़िअलिहा, नंबर 2, वो अपने किए पर पछताए, उसको नदामत हो, मैंने जो किया वो बुरा किया। नंबर 3, व अन यअज़िम अज़मन जाज़िमन अल्ला यऊद इला मिस्लिहा अबदन, नंबर 3, दिल में पुख्ता अज़्म करे, पुख्ता इरादा करे कि इसके बाद वापस से कभी ये गुनाह मैं नहीं करूंगा। ये 3 काम अगर बंदा करता है तो ये काम, ये इसकी तौबा हुई। नदामत, गुनाह को छोड़ना, नादिम होना, और नंबर 3 उसका यानी अज़्म करना कि मैं आइंदा कभी नहीं करूंगा। यानी इसको हम यानी कह सकते हैं कि माजी के लिए नदामत, और यानी हाल के लिए इंसान का गुनाह को तर्क करना, और इसी तरह से मुस्तकबल के लिए अज़्म करना कि मैं नहीं करूंगा। कहते फ़इन कानतिल मासियतु ततअल्लक़ु बिआदमिय्यिन फ़लहा शर्तुन राबिह, अगर गुनाह का ताल्लुक किसी आदमी से हो, किसी का माल छीना था, किसी पर जुल्म किया था, तो कहते हैं उसके लिए एक चौथी शर्त भी है। क्या है? वहुव रद्दु ज़ुलामति इला साहिबिहा औ तहसीलुल बराअति मिन्हु, कहते हैं कि जो जुल्मन कोई चीज किसी से ली थी वो वापस उसके हकदार को लौटा दे। किसी का माल छीना था, उसको देना पड़ेगा, सिर्फ सॉरी बोल के तो नहीं चलेगा, उससे उसका माल उसको वापस लौटाए। और अगर मान लीजिए इस पर किसी पर जुल्म किया था तो उससे माफी मांग के एक आदमी उससे माफ करा ले, तो ये जो है औ तहसीलुल बराअति मिन्हा, आदमी उससे बरी हो जाए। तो इमाम नववी ने शरह मुस्लिम में ये बात कही है। इमाम नववी कहते हैं वत्तौबतु अहम्मु क़वाइदिल इस्लाम व हिय अव्वलु मक़ामाति सालिकी तरीक़िल आखिरह, कहते हैं कि तौबा इस्लाम के अहम तरीन कवायद में से है, बुनियादी बातों में से है। व हिय अव्वलु मक़ामाति सालिकी तरीक़िल आखिरह, कहते हैं जो इंसान आखिरत वाले रास्ते पर चलने के लिए इरादा रखता है उसके लिए सबसे पहला मकाम है, पहली चीज है जो उसको करनी चाहिए। एक आदमी कहे अब मुझे आखिरत की तैयारी करना है, सबसे पहला काम तूने क्या करना है? सबसे पहला काम तूने करना है कि जो पिछला तेरा बकाया है उसको क्लियर कर है। जो गुनाह तूने किए हैं उन गुनाहों को, उनके ऊपर नदामत, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार, और जो भरपाई करनी चाहिए वो भरपाई, इसके बाद तो आगे बढ़ सकता है। गुनाहों का बोझ लेकर तो आखिरत के रास्ते पर जा रहा है, क्या मतलब है? सफाई कर और फिर मस्जिद को जा, पाकीज़गी इख्तियार कर और मस्जिद को जा। तो अगर अल्लाह की तरफ तू बढ़ रहा है, अल्लाह से मुलाकात का तू ख्वाहिशमंद है, अच्छे हाल में अल्लाह से मिलना चाहता है, हक वाले रास्ते पर तू चलना चाहता है, कामयाबी के रास्ते पर चलना चाहता है, कामयाबी की मंजिल तक पहुंचना चाहता है, तो पहला काम तुझको ये करना पड़ेगा कि जो कुछ तुझसे गुनाह हुए हैं उसके लिए माफ़ी मांग ले। अल्लाह ताला तौबा को पसंद करता है। इस हदीस में आया कि वह खैरुत तव्वाब यानी खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, बेहतरीन खताकार तौबा करने वाले हैं। मालूम हुआ कि यहाँ पर गुनाहगारों की भी तहसीन की गई। किन की? जो तौबा करने वाले हो। ये नहीं कि गुनाह करो और तौबा करो, नहीं, गुनाह हो जाए तो तौबा कर लेना, ये ऐसा इंसान बेहतरीन है, वरना गुनाह करना मना है। कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि भाई चलो अल्लाह को पसंद है ऐसे लोग जो तौबा करने वाले, तो हम गुनाह ही नहीं करेंगे तो तौबा कैसे करेंगे? तो पहले गुनाह करो और फिर तौबा करो। ऐसा आदमी जाहिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने गुनाह से मना किया है, लेकिन अगर गुनाह हो जाए तो फिर तौबा का हुक्म दिया है। ये नहीं कि आदमी तौबा के लिए गुनाह करे। अल्लाह ताला फरमाता इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार तौबा करते हैं और खूब खूब पाक साफ रहते हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 222। इसमें बताया गया है कि इंसान को जहाँ ज़ाहिरी तहारत का एहतमाम करता है मुतताहिरीन, वहीं उसको बातिनी तहारत का भी ख्याल रखना चाहिए। और बातिनी गंदगी कैसे साफ होती है? दिल पर लगने वाले गुनाहों के धब्बे कैसे पाक होते हैं, साफ होते हैं? तौबा के जरिए से। जिस्म पर गंदगी लगी, आप पानी से धोकर गुस्ल करके पाक हो सकते हैं, ये मुतताहिरीन है। अल्लाह इनको भी पसंद करता है जो जिस्मानी एतबार से पाक साफ रहे।
لیکن اصل پاکی جو ہے وہ اندر کی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو مقدم رکھا۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ توبہ کرنا اللہ کو پسند ہے، کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اللہ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی ہونا اس سے واجبی ہے۔ کوئی انسان بالکل یعنی پختگی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اللہ کا حق مجھ پر ہے میں وہ پورا کا پورا ادا کر رہا ہوں، ہم سے ہر ایک سے کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ افرح بتوبت عبده من احدکم سقط على بعیره وقد اضله في ارض فلات۔ امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی بندے کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی انسان اس کا اونٹ کسی ریگستان میں کھو جائے اور پھر واپس اسے مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے دور چلا گیا تھا پھر واپس آ گیا، یعنی توبہ کر کے واپس آیا۔ تو اس کا جو اونٹ جا کے واپس آیا تو اس سے اتنا خوش ہوتا ہے وہ ریگستان میں، کتنا خوش ہوگا، کوئی اور ذریعہ نہیں اس کا پہنچنے کا منزل تک، تو وہ کتنا خوش ہوگا، اس سے زیادہ، یہ تمثیل نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ رب العالمین، اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو امام البخاری نے کتاب الدعوات میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6309، اور صحیح مسلم میں کتاب التوبہ میں بھی حدیث موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے اہل ایمان کو توبہ کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو گناہ گار سمجھے یا نہ سمجھے، توبہ اس پر واجب ہے۔ توبہ اللہ کی طرف پلٹنے کو کہتے ہیں، گناہ سے پلٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرنا، نیکی کی طرف آنا۔ اسی طرح سے غفلت سے پلٹ کے اللہ کے ذکر کی طرف آنا، یہ بھی توبہ ہے۔ اللہ سے غافل ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سے غافل ہونا، اللہ کو بھولنا، یہ انسان کے فسق کی شروعات ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے کیا کہا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے معاملے میں بھول میں ڈال دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی تو فاسق لوگ ہیں، یہی تو فاسق لوگ ہیں۔ معلوم ہوا کہ فسق انجام ہے، اس کی ابتدا نسیان ہے۔ فسق جو ہے یہ انجام ہے، اس کی شروعات کس سے ہوتی ہے، اللہ کو بھولنا۔ جب مالک کو بھول جائے گا تو حکم ٹوٹیں گے، سرکشی آئے گی۔ جب محاسبے کا احساس نہیں رہے گا تو انسان کی سرکشی اس کی زندگی میں آئے گی۔ تو یہاں پر کہا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، پلٹ آؤ تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ سورہ النور آیت نمبر 31۔ اس میں اللہ نے نہیں کہا کہ صرف گناہ گار لوگ توبہ کریں، بلکہ کیا کہا، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، کیوں؟ تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ معلوم ہے کہ اللہ سے توبہ کرنا کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ فلاح نصیب ہوتی ہے ان لوگوں کو جو گناہ کے احساس میں ہمیشہ ڈوبے رہے، جو اللہ کے حق میں ہمیشہ اس کیفیت میں مبتلا رہے کہ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، ہم سے کمی ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی بھی اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان سے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کو یاد رکھیں۔ ایک آدمی جہالت میں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں یا 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، دونوں طرح کی بات ہے۔ تو اب جب گناہ ہی نہیں تھے توبہ کیوں کرتے تھے؟ توبہ اس لیے، استغفار اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ سے نعوذ باللہ گناہ ہوتے تھے، توبہ و استغفار اس لیے کرتے تھے کہ ایک سچا مومن ہمیشہ اپنے آپ کو کوتاہ مانتا ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں مانتا کہ میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہا ہوں۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بہت اونچا ہے اور میں بہت گھٹیا اور کمتر ہوں، میں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ جو احساس جرم ہے، جرم زندگی میں نہیں ہے، انبیاء کی زندگی میں جرم نہیں ہے، لیکن احساس جرم ہوتا ہے ان کے کمال تقوی اور اللہ کی عبودیت کے کمال اور اللہ کی عظمت کے احساس کے نتیجے میں۔ اس کو یاد رکھیے، بہت اہم بات ہے۔
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اے ایمان والو اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ سے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بہت زیادہ گناہ ہوئے تو اللہ توبہ قبول، اب تو بہت گناہ ہو گئے بھائی، ہم تو بہت پاپی لوگ ہیں، جب سے ہوش آیا تب سے گناہوں میں، اب بڑھاپے میں کیا توبہ کریں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب علیکم، اگر تم نے اتنی خطائیں کی ہوں، اتنے گناہ کیے ہوں کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے اور پھر تم اللہ سے توبہ کرو، پھر بھی اللہ تم کو معاف کرے گا۔ اگر تم نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ ان کا جو ہے ڈھیر لگتے وہ ڈھیر گناہوں کا اتنا ڈھیر ہو گیا کہ اس کی اونچائی آسمان کو چھونے لگی، اگر اتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں، اگر تم سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو، ثم تبتم لتاب علیکم، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا انشاءاللہ توبہ قبول کرے گا، غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے توبہ کی نا تو انشاءاللہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ یہاں اللہ کی یعنی مشیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معلق نہیں رکھا، کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے، یہ نہیں کہ چاہے گا تو قبول کرے گا، چاہے گا تو نہیں کرے گا۔ وہ تو گناہوں کے بارے میں کہا مغفرت جس کی چاہے گا بغیر توبہ کے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، یعنی بغیر توبہ کے جو چلا گیا اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، سب کو نہیں، لیکن یہاں اگر توبہ کیا ہے اور توبہ سچی ہے اللہ ضرور اس کو معاف کرے گا، ضرور اس کو، اس پہ مشیت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5235۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یحکی عن ربہ عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے عز وجل سے اس کو روایت کرتے ہیں، خود اللہ کے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے، رب العالمین سے اس بات کو نقل کرتے ہیں، کیا؟ قال اذنب عبد ذنبا، ایک بندے نے گناہ کیا، فقال اللہم اغفر لی ذنبی، اس نے کہا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، فقال تبارک و تعالی اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، اور میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پہ پکڑتا بھی ہے، انہیں سزا بھی دیتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، اس کو اختیار ہے کہ معاف کرے سزا دے۔ تو میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ یہ جانتا ہے، اس کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ پر سزا بھی دیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، جب اس نے مجھ سے معافی مانگی، مغفرت چاہی، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ ثم عاد، پھر اس نے بندے نے دوبارہ گناہ کیا، ثم، بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی توبہ کیا پھر گناہ ہوا تو کیا؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بہت پیاری بات انہوں نے کہا کہ جب آدمی گناہ نہیں چھوڑتا ہے تو توبہ کیوں چھوڑے؟ اگر اس سے گناہ کے بعد گناہ کیا، توبہ کی، پھر گناہ کیا، اب کیا کرے؟ کہا کہ تو نے جب گناہ نہیں چھوڑا تو توبہ کیوں چھوڑی؟ توبہ کر، یہاں تک کہ تیرا آخری حال ایسا ہو کہ گناہ آخری نہ ہو بلکہ توبہ آخری ہو، یہ سچی توبہ ہے۔ تو ایک انسان گناہ پر اس کا خاتمہ نہ ہو، توبہ پر خاتمہ ہو۔ کہا کہ ثم عاد فاذنب فقال ای ربی اغفر لی ذنبی، اس بندے نے پھر گناہ کیا، پھر کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا ہے تو میرے گناہ کو معاف کر دے۔ فقال تبارک و تعالی عبدی اذنب ذنبا، میرے بندے نے پھر گناہ کیا، فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، اور وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر مغفرت کرتا ہے اور گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے، مواخذہ بھی کرتا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں غفرت لعبدی، میں نے پھر اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ ثم عاد فاذنب فقال ای ربی،
اغفر لی ذنبی، پھر اس بندے نے گناہ کیا، پھر اللہ سے مغفرت طلب کی، کہا ہے میرے رب میں نے گناہ کیا، مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے، ان له ربا یغفر الذنوب، کا اس کا یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں پر اس کی مغفرت بھی کرتا ہے اور اسے سزا بھی دے سکتا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں غفرت لعبدی، میں نے ابھی اپنے بندے کی مغفرت کر دی، 3 مرتبہ آپ نے ایسا کہا، غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ اعمل ما شئت فقد غفرت لک، جو چاہے عمل کر بس میں نے تیری مغفرت کر دی۔ یعنی اب پچھلے گناہوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معاف کر دیا میں نے، اب پھر تو نیک عمل کرتا رہے، پھر عمل کرتا رہے، جب تک تو معافی مانگتا رہے گا تو اس سے گناہ ہوتے رہیں، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا۔ کہا اعمل ما شئت فقد غفرت لک، یہ مراد نہیں کہ جو گناہ کرنا ہے کر، نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو عمل کرنا ہے کر، جب تک تو مغفرت چاہتا رہے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب التوحید میں حدیث نمبر 7507 پر، اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب توبہ میں روایت کیا ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا کہ ایسا شخص ہو جس کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا۔ یعنی ایک انسان جب سچی توبہ کرتا ہے تو گناہ کے اثرات اس پر سے محو کر دیے جاتے ہیں، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا نہیں تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی دھبے اس پر باقی رکھتا ہے، کوئی داغ اس کے نام اعمال میں باقی رکھتا ہے، بلکہ جب توبہ سچی ہوتی ہے تو سچی توبہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا قلب اور اس کا نام اعمال دونوں پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو کثرت سے اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے المعجم الکبیر میں، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6803 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ آخری بات کہہ کے میں اس حدیث کے شرح کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور کیجئے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بندہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار نہ کرے، تو اس سے بڑھ کے بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ گناہگار اتنا بدقسمت نہیں جتنا توبہ چھوڑنے والا بدقسمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قال وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، شیطان اللہ کی قسم کھاتا ہے، کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بجائے کسی اور کی قسم کھاتے ہیں۔ کہا کہ وعزتک یا رب، شیطان کہہ رہا ہے اللہ سے، شیطان نے کہا وعزتک یا رب، اے رب، شیطان بھی اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، وعزتک یا رب، اے رب تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک، میں مسلسل تیرے بندوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا، میں مسلسل تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں، جب تک روح جسم سے جدا نہیں ہوتی تب تک کے پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پار ہو گئے ہیں اور اب یعنی واصل باللہ اور باقی باللہ فانی فی اللہ، اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کہا کہ ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، جب تک ان کی روح ان کے جسم میں باقی ہے میں انہیں بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آدمی کو کبھی بھی اپنے دین کے بارے میں یعنی بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا، ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی دعوت کا اثر اس پر بھی ہوا ہے۔ فقال رب، اب شیطان جب اللہ سے یوں کہتا ہے تو اللہ نے شیطان سے کیا کہا؟ فقال رب وعزتی وجلالی، شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، اللہ نے بھی اپنی عزت کی اور جلال کی قسم کھائی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم،
لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ گناہ کے بعد مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ تو بھٹکائے گا نہ، جب مجھ سے معافی مانگے معاف کر دوں گا ان کو۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان اپنی کوشش کر رہا ہے، وہ انسان سے گناہ کرواتا ہے، اس سے ایسے کام کرواتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرواتا ہے، محرمات کا ارتکاب کرواتا ہے۔ لیکن گناہ ہونے کے بعد انسان کیا کرے؟ باغی بنے اللہ کے دین کا۔ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب گناہ کرتے ہیں اور کوئی نصیحت کرتا ہے تو ضد میں آ جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ یہ معافی مانگنا، یہ مغفرت طلب کرنا اسے اس گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے قسم کھا کے کہا لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے، مغفرت طلب کرتے رہیں گے، میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ معلوم ہوا کہ جب تک کہ انسان آخری وقت تک ہو، جب تک کہ موت کے فرشتے نہیں دیکھ لیتا، جب تک کہ غر اس کا معاملہ نہ ہو جائے، روح جسم کا معاملہ ایسا نہ ہو جائے، تب تک کہ اس کی مغفرت ممکن ہے۔ جب تک کہ عذاب کے فرشتے نہ دیکھ لے، جب تک کہ اس کی روح یعنی ایک دم نکلنے کو نہ ہو، فرشتے موت کے نہ دیکھ لے، تب تک کہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو یعلا، حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1650 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو، چاہے ہم کتنی نیک کیوں نہ ہوں یا اپنے آپ کو کتنا ہی نیک کیوں نہ سمجھتے ہوں، ہم واقعی اللہ کی میزان میں کوتاہی کرنے والے ہیں۔ یہ احساس ہونا خود اپنی ذات میں ایک نیکی ہے اور تقویٰ کا حصہ ہے، اور انبیاء کا شعار ہے کہ انبیاء ہمیشہ اپنے آپ کو یعنی کوتاہی کرنے والے سمجھتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابن حجر نے اور بعض علماء نے، ابن الملقن وغیرہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو آپ باہر نکل کے غفرانک کہتے، غفرانک۔ کیوں؟ علماء نے کہا کہ آپ اتنی دیر بھی اللہ کے ذکر سے رکے رہنے کو اپنی کوتاہی سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کا معمول تھا ہر وقت آپ اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے، انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا چاہیے، گناہ گار سمجھنا چاہیے، اور جو کر رہا ہے اس میں بھی کوتاہ سمجھنا چاہیے، اور اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ ابن آدم سب کے سب خطا کار ہیں، اور ان میں بہتر خطا کار وہ ہے جو اللہ سے خوب خوب توبہ کرنے والے ہوں۔ ایک بار توبہ کر کے بھول گیا، اگلے رمضان میں توبہ کریں گے؟ نہیں، آدمی ہر حال میں ہر وقت اللہ سے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ جو جتنا استغفار کرے گا اس کا دل اتنا پاک صاف ہوگا، علم کے لیے، فہم کے لیے اتنا اس کا دل شفاف ہوگا۔ اسی لیے بہت سارے سلف کثرت استغفار کرتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ کثرت استغفار وہ کرتے تھے، علم کی کثرت کے لیے، علم کی واقعی اس کی برکت کے لیے انسان کو یہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ مزید باتیں، ایک حدیث اس باب میں رہ گئی ہے، اور اس کے آگے پھر ہم انشاءاللہ اگلے درس میں شروع کریں گے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ اللہ شیخ محترم کو خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شیخ کو شفا عطا فرمائے، لا باس ظہور انشاءاللہ۔ اسأل العظیم رب العرش العظیم یشفیکم یا شیخنا الفاضل العزیز شفانا عاجل غیر عاجل۔ اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ اگلا درس 4:10 پر سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق ہوگا، یعنی 10 منٹ اور آگے پہلے ہوگا۔ آج 4:20 پر ہوا تھا تو 4:10 پر ہوگا انشاءاللہ۔ اور سعودی عرب کا جو ٹائم ہے میں بتا رہا ہوں لوگوں کو، یعنی یہ کہ 6:40 پر ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، 6:40 سے 7:50 تک، اور سعودی عرب میں 4:10 سے 5:20 تک انشاءاللہ، کیونکہ یہاں اذان ہو گئی ہے شیخ۔ تو جی شیخ، اللہ جزاک خیر دے شیخ آپ کو، آپ بات فرمائے، صحت و تندرستی عطا کرے، اور جو کچھ باتیں ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔